اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى بن ام خدیجہ رضی اللہ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سے خوف و ڈر دور ہو گیا، اپنا غار حرا کا قصہ حضرت خدیجہ کو بتایا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. ورقہ بن نوفل اور زید بن نوفل، یہ دو آدمی اسلام سے پہلے شرک کے زمانے میں شرک کو چھوڑا، دین حق قبول کیا. یہ دونوں یہودیوں کے علماء کے پاس گئے کہ ہم شرک کو چھوڑ کر کے حق جو مذہب ہے اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں. ہم یہودی بن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہودی کے علماء نے کہا کہ بن سکتے ہو، لیکن غضب کا حصہ تمہیں ملے گا. یہودیوں پر اللہ کا غضب ہے، غضب اللہ علیہم ولعنہم. نصارہ کے علماء کے پاس گئے، انہوں نے کہا عیسائی بن سکتے ہو، لیکن ضلالت کا، گمراہی کا کچھ حصہ تمہیں ملے گا. تو زید بن نوفل وہ دین ابراہیمی کو قبول کیا، شرک کو چھوڑ دیا. ورقہ بن نوفل دین عیسوی کو، جو اس وقت حق دین تھا، اس کو قبول کیا، عیسائی بن گیا. تین زبانوں میں یہ ماہر تھا. عربی میں کہ ان کا مادری زبان تھا، دوسرا سریانی زبان جس میں انجیل نازل ہوا تھا، تیسرا عبرانی زبان تورات. عیسائیوں کی زبان سریانی، یہودیوں کی زبان عبرانی. انجیل سریانی زبان میں نازل ہوا تھا، تورات عبرانی زبان میں. تو وہ یہ تینوں زبانوں کو جانتے تھے، تو انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے یہودیوں کے لیے، عربی زبان میں لکھتے عربوں کے لیے. تو جب ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ اس کا احوال سن، کہ تم اہل کتاب ہو، کچھ جانتے ہو، کچھ اندازہ لگا سکتے ہو اس واقعے سے. تو ورقہ نے نبی علیہ السلام کا احوال پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کو سارا قصہ آبنا بتایا. فأخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر مارا. ورقہ نے کہا یہ تو فرشتہ جو آپ کے پاس آیا ہے، یعنی جبریل، یہ وہی فرشتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ آتے تھے. اب آپ کی قوم آپ کے ساتھ دشمنی کرے گی، آپ کو یہاں سے اس دین کے وجہ سے، وطن سے، مکہ سے آپ کو نکالے.
تو نبی علیہ السلام نے تعجب کیا کہ میں عرب ہوں، میری قوم مجھے کیسے یہاں سے نکالے؟ عرب میں عصبیت قومیت ہے۔ تو ورقہ نے کہا کہ یہ مذہب ایسی چیز ہے، یہ دین ایسا چیز ہے، جس نے بھی یہ دعویٰ لایا ہے قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ قوم بے شک ہے آپ کا، لیکن مذہب کے بنیاد پر یہی قوم آپ کا دشمن بنے گی۔ ہر دور میں بھی اسی طرح علماء کے جو علماء حق دین کا کام کیا تو لوگ ان کے دشمن بن گئے، ان کے مخالف بن گئے۔ ابھی بھی ایسا ہے کہ جو دین پر چلتا ہے، جو دین کی اشاعت کرتا ہے، تو لوگ اس کے دشمن ہیں، ان کے مخالف بنیں گے۔ تو فرمایا فانطلقت بھی، یہ فانطلقت لازمی ہے، معنی یہ ہے کہ حضرت خدیجہ گئی تو اس لازمی کو با حرف جار لا کر اس کو متعدی کیا، تو اب معنی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو لے گئی، پہلے لازمی کے خود گئی، تو اب با کی وجہ سے متعدی ہو گئی، اور با بھی مصاحبت کا کہ آپ نے ساتھ نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ لے گئی۔ ورقہ بن نوفل کے پاس کان امرأ تنصر فی الجاہلیت، ورقہ یہ عیسائی بن گیا جہالت کے زمانے میں، اسلام کے آنے سے پہلے شرک کو چھوڑ کر یہ دین عیسوی جو حق تھا اس کو قبول کیا۔ کان امرأ تنصر فی الجاہلیت وکان یکتب الکتاب بالعبرانی، اور یہ کتاب کو یعنی انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے یہودیوں کے لیے۔ فیکتب الانجیل من الانجیل بالعبرانیۃ ما شاء اللہ ان یکتب، کہ جتنا وہ لکھنا چاہتے تھے، جتنا اللہ کی مرضی وہ اتنا ہی وہ لکھتے، اس کو پیش کرتے۔ وکان شیخا کبیرا قد عمی، آپ آخری عمر میں ورقہ یہ بڑھاپے میں نابینا ہو گیا تھا۔ اب یہاں سوال وارد ہوتا ہے کہ جب نابینا تھا پھر کیسے وہ لکھتے تھے؟ نابینا تو لکھ نہیں سکتا ہے، لکھنا تو بینائی والا دیکھنے والا کا کام ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ بالکل نابینا نہیں تھا، بلکہ نظر اس کی کمزور تھی، بالکل نابینا نہیں تھا، نظر میں کمزوری۔ دوسرا جواب ہے کہ املا کراتے تھے، دوسروں سے لکھواتے تھے، خود تو نابینا تھے، دوسروں سے لکھواتے تھے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟